بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا یہ سوال ہے کہ حرم میں جمعہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ موسٹلی یہ ہماری بہنوں کی طرف سے آتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی جمعہ جماعت ایسے پڑھا نہیں ہوتا، تو وہاں جا کے ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ اس میں دو چیزیں کلیئر کرتا جاؤں گا۔ ایک حرم میں جمعہ پڑھنے کا طریقہ، اس میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو عمومی سارے لوگ کر جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ لوگ جو ہماری بہنیں ہیں وہ بڑا پہنچ کے جا کے وہاں جمعہ پڑھتی ہیں نا، کہ بالخصوص حج کی بات کروں گا، وہ میں بیچ میں لے کے آتا ہوں۔ پہلی چیز دیکھیں جمعہ پڑھنا کیسے ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلی اذان جب ٹائم داخل ہوتا ہے نا ظہر کا، اس ٹائم اذان دے دی جاتی ہے جس کو اطلاعی اذان کہی جاتا ہے۔ پھر لوگ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ بیان وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، پھر دوسری اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے اور جمعہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو طریقہ ہے ہمارے ملک میں، جیسے پاکستان، انڈیا، ان جگہوں پہ۔ سعودی میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں انتظامی امور اس طرح ہیں اور اس میں کچھ چیزوں کو انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے وقت کے ساتھ، وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کی پہلی جو اطلاعی اذان ہوتی ہے نا، وہ تب ہوتی ہے جب ابھی ظہر کا ٹائم داخل نہیں ہوا ہوتا۔ یہ آپ کبھی وہاں نوٹ بھی کیجئے گا، موسٹلی یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ پہلی اذان جب وہ دیتے ہیں نا، تب وہ اطلاعی اذان، اس ٹائم ظہر کا ٹائم ہی داخل نہیں ہوا ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا، تو وہ پاکستان انڈیا کے حساب سے وہ وہاں نا سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تب تو ابھی ظہر کا ٹائم ہی داخل نہیں ہوا، تو سنتے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو وہ پہلے سنتے، جو پہلی چار سنتے ہوتی ہیں نا، وہ پہلے نہیں پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم پہلے یہاں چار پڑھتے ہیں، پھر وہاں کیا کرنا ہے، جیسے ہی ظہر کا ٹائم داخل ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو وہاں پہلے گئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا، جیسی اذان ختم ہوتی ہے خطبہ شروع ہو جاتا ہے، کہ اتنا ٹائم ملتا ہی نہیں کہ ہم سنتیں پڑھ سکیں نا، 5 7 10 منٹ بھی ملے تو بندہ سنتے پڑھ لیتا ہے۔ جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے سنتے وہ خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ اس ٹائم سنتیں شروع کر دیتے ہیں خطبے کے دوران۔ تو یاد رکھو، خطبہ کوئی بھی ہو اس کو سننا ضروری ہے، چاہے وہ جمعے کا ہے، عید کا ہے، حج کا ہے، ایون کہ نکاح کا ہے، تو اس کو غور سے سنا کرو، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم کوئی آپ اور عمل نہیں کر سکتے، نفل وغیرہ یا سنتیں وغیرہ کوئی بھی، تو خطبہ سننا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ پہلے سنتے وہ پڑھ نہیں پاتے، لہٰذا وہ سنتیں رہ گئیں۔ پھر جب اس کے بعد جیسے خطبہ ختم ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے پہلی اذان ہوئی، اطلاعی اذان مل گئی، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے رہیں۔ جیسے ہی دوسری اذان ہوئی، اس کے بعد خطبہ شروع ہو گیا، آپ آرام سے بیٹھ کے خطبہ سنیں۔ خطبہ ختم ہوتے سار وہ جماعت کھڑی کر دیں گے، آپ 2 فرض جماعت جو ہے نا وہ پڑھ لیے، 2 ہی فرض ہیں۔ فیمیل بہنوں کو طریقہ بتایا ہوا کہ سیم جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے نا، ویسے ہی جیسے امام پڑھائی ویسے پڑھ دیں۔ کسی کی اگر رکعت چھوٹ جائے، تو میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ جس کی اگر ایک جمعے کی پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے، تو وہ دوسری میں کھڑا ہو کے بعد میں ثنا کے ساتھ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے اپنی پوری کر لے۔ کسی کی دونوں چھوٹ گئی ہیں تو جماعت صرف اتحیات ملی ہے، تو اس میں پھر دوبارہ اٹھ کے پوری کر لے، عام روٹین جیسے طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو جمعے کے بعد، اس میں دیکھو جمعہ دن کیا ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے نا ظہر کی 4 سنتے، 4 فرض، 2 سنتے، 2 نفل۔ تو جمعے میں ہوتا ہے 4 سنتے، 2 فرض، پھر 4 سنتے، پھر 2 سنتے، پھر 2 وتر اور 2 نفل۔ تو ادھر پھر آپ کی پوزیشن یہ بنے گی، پہلے 2 فرض پڑھ لیے، پھر جو بعد کی 4 سنتے ہیں نا، پہلے والی نہیں بعد والی، وہ پڑھنی ہے، پھر جو 2 ہیں وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پہلے والی 4 پڑھنی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور نفل ہے، پڑھ لیں نہ پڑھیں نہ سے، یہ ترتیب ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس میں ایک اور چیز کلیئر کرتا جاؤں، چاہے عمرہ ہو یا حج میں زیادہ کوشش کی جاتی ہے، عمرے میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن عمرے میں تو چلو کوئی اور مصروفیت نہیں ہے نا، صرف نمازوں کے لیے آنا سارا۔ تو ہماری جو بہنیں ہیں نا، وہ بڑی بہنیں اور بھائی بھی، چلو بھائیوں کی تو بات الگ ہے نا، وہ تو آئے، وہ بڑی پہنچ کے حرم آتے ہیں کہ ہم نے حرم جا کے جمعہ پڑھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ جمعہ ان پہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اتنی مشقت اس کے لیے کرتے ہیں کہ پورا دن بعد میں وہ حرم نہیں آ پاتے، صرف ایک جمعہ، کیونکہ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ کو صبح 8 9 بجے آنا پڑے گا، پھر جمعے کا ویٹ کرنا 3 4 5 گھنٹوں بعد وہ اتنا پیک ہو جاتے ہیں کہ جس دن جمعہ پڑھ لی ہے نا، اس کے بعد وہ بس کمرے میں ہے۔ تو یاد رکھو، جو آپ کی محلے کی مسجد ہے، اگر آپ بطہ قریش عزیزیہ کہیں بھی ہو، تو آپ وہاں جمعہ پڑھ لیا کرو، ہے تو سیم، وہ مطلب اجر تو سیم ہے نا، 1 لاکھ والا۔ ہاں، حرم کی عبادت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جتنی بڑی جماعت ہو، جتنا آپ چل کے آؤ گے وہ الگ ہے، لیکن فیمیل بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا احتیاط کیا کریں۔ اور ایک اور بڑا ٹرینڈ ہے، اس کو بھی تھوڑا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر نماز حرم پہنچ کے پڑھنے کی فکر ہوتی ہے۔ ہر نماز فیمیل بہن، چلو مرد تو کریں نا، ان کے لیے تو ذمہ ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، یہ ہر نماز کے لیے نکلتے ہیں اور نماز پڑھی اور واپس چلے گئے۔ دیکھو ایسا نہیں کیا کرو، آپ
طواف کی نیت کے لیے مسجد آیا کرو. یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ گنجائش دی گئی ہے کہ ہماری بہنیں کوئی لائف میں ایک بار گیا ہے یا پھر جا پائے یا نہ جا پائے تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کچھ نمازیں حرم میں بھی آگے پڑھ لیا کریں, کچھ اپنی رہائش گاہ میں پڑھ لیا کریں. لیکن یہ جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے پانچوں نمازوں کے لیے حرم پہنچنا ہے, تو یہ بہنوں کے لیے صحیح نہیں ہے. وہ ذرا اس چیز کو دیکھا کریں, اور جب حرم آیا بھی کریں نا تو طواف کی نیت سے آیا کریں. طواف کرتے جو نمازیں وہاں مل جائیں وہ ضرور پڑھا کریں. لیکن اسپیشل نماز کے لیے آنا اور نماز پڑھنا اور واپس چلے جانا, تو یہ ذرا نا اس چیز کو نا مسئلے کو سمجھیے گا. یہ خواہش کے دین پہ جب تک چلو گے نا تو اطاعت کا دین الگ ہے, خواہش کا الگ ہے. اگر خواہش پہ چلو گے تو اطاعت کے دین کی لذت نہیں مل پائے گی. اطاعت کے دین میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. میں وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں نا ویڈیو بنا رہا ہوں, ان پہ بتاتا جاؤں گا. اس پہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بناؤں کہ کس طرح وہاں رہنا چاہیے, کیا چیز کرنی چاہیے. باقی اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا سنا معاف ہے. اسی کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو کسی کا تو وہ پوچھ لیجیے گا, میں انشاءاللہ اس کا آنسر دے دوں گا. جزاکم اللہ.